اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا مومنین، ایک دفعہ جماعت کی حیثیت سے درود دہرا لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو بھائیوں، آج آپ سے دوسری حدیث سیدی کے متعلق بیان کرنی تھی، اور یہ بہت مختصراً ایک حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سیدنا حسن علیہ السلام کو پکڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں یہ بیٹا جو میرا ہے وہ سید ہے، یہ بیٹا میرا سید ہے۔ تو یہ مختصراً قول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس میں جو ہے کچھ حکمت پوشیدہ ہے، یہ مختصر سا جملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس میں ایک وسیع حکمت جو پوشیدہ ہے، اور اس کا اصل مفہوم کہ یہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا۔ اب یہ جو لفظ ادا کیے جا رہے ہیں وہ اس رسول کی زبان سے ادا کیے جا رہے ہیں جو کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، جنگ کی کیفیت میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ حضور کی صداقت کی جو دو مثالیں میں آپ کو دوں کہ ان کا انداز، جب پہلے سیریس مثال لے لیں، جب وہ جنگ میں ہیں، ہجرت فرما رہے ہیں، ان کے دشمن ان کا شکار کر رہے ہیں، باقاعدہ ان پر مطلب ان کو قتل کرنے کے لیے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو ایک کاروان ہے وہ آ رہی ہے جوسے طرف سے، اور ان کو خبر نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا واقعہ ہے، کیا معاملات ہیں، جوسی طرف سے آ رہی ہے۔ تو ان کا جب انکاؤنٹر ہوتا ہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ میرے وہ ہیں، یہ کون ہے، تو پوچھا جاتا ہے یہ میرے ہادی ہیں یا میرے مرشد ہیں، یعنی کہ مجھے راہ دکھانے والے ہیں، سفر میں ریگستان میں آپ کو راہ دکھانے والا کوئی چاہیے ہوتا تھا، تو انہوں نے اس طریقے سے بات بیان کر دی۔ تو یہ دو ایک ہی قول کے دو معنی، اور یہ جاننا کہ دوسرے کے ذہن میں کیا معنی لیا جائے گا اور آپ کی کون سا معنی زیادہ حق تر ہے، تو اس طریقے سے ڈبل سپیچ جس کو کہتے ہیں یہ اختیار کی جائے۔ یہ حالت جنگ میں ہے، اور اصل میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، تو یہ پرفیکٹ مثال نہیں تھی، مگر دوسرے مثال کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان ہیں جس کے مذاق کے انداز میں بھی کبھی جھوٹ کا کوئی پہلو شامل نہیں ہوتا۔ تو ایک دفعہ ایک صحابت ہے، اور ان کے بارے میں زیادہ جانکاری ہمیں حاصل نہیں ہے، بس ہمیں یہ پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ تو سوق سے گزر رہے تھے، ادھر وہ کر رہے تھے تجارت کے لیے، وہ آواز دی جاتی ہے نا کہ جو بھی آپ کے پاس ہوتا ہے مال اس کو بیان کیا جاتا ہے، تو وہ ایسا کر رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور ان کو یوں پکڑ لیا اور اٹھا لیا، تو اور پھر بیان کرنے لگے۔ تو وہ لڑ رہے تھے، صحابہ لڑ رہے تھے کہ کس نے مجھے پکڑ لیا، اور یہ تو پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی یوں جو تجارت کے انداز میں جو بیان کی جاتی بات بیان کرنے لگے، یہ غلام ہے، مطلب ایک عابد ہے، اس کو کون مجھ سے خریدے گا۔ تو ان نے آواز جب سنی تو مطلب ریلیکس ہو گئے، انہوں نے اپنا سر حضور کے سینے پر ایسے ٹکا دیا، اور پھر انہوں نے پوچھا کہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ ملے گا، مطلب آپ یہ وجاہت فرمائیں گے کہ میرے لیے کوئی قیمت جو ہے کہ زیادہ آپ کو میرے لیے قیمت نہیں ملے گی، سوق میں آپ کو میرے لیے زیادہ قیمت نہیں ملے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مگر اللہ کے یہاں تمہاری قیمت بہت زیادہ ہے۔ تو اس میں جب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ عابد مجھ سے کون خریدے گا، تو اس میں obviously اشارہ کیا ہے کہ یہ عبداللہ ہیں، مطلب یہ عابد ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اب محبت کا اظہار ہو رہا ہے، مذاق ہو رہا ہے، اس میں بھی دیکھیں حق کا کیا معیار ہے، لسانیت کی سطح پر حق کا کیا معیار ہے، اس مذاق میں بھی، اس محبت کے اظہار میں بھی۔ تو اب دیکھیے اس نبی، اس رسول کی زبان سے یہ حرف جاری ہو رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، تو اس کی اب حق ہونے کا کیا، اس جملے کا حق ہونا اور اس کا مطلب لٹرلزم جو اس میں موجود ہے، اس قول میں، اس کا وزن آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ تو یہاں کچھ اب میں حکمتیں آپ کو سمجھا دوں اس قول کا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، اس کا کیا مطلب ہے
کہ سب سے پہلے دیکھیں ایک پس منظر ہے، یہ دوسری حدیث ہے، جو پہلی حدیث میں بیان کر چکا ہوں سیدی پر، اس پہ آپ کو فطرت سیدی یا حقیقت سیدی کی طرف اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، وہاں میں نے آپ کے ذہن میں بٹھا دیا ہے۔ تو یہاں گفتگو یہ نہیں ہوگی کہ سیدی ہے کیا حقیقت، یہاں کہ یہ حضور کے بیٹے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے اور اس کی حکمت کیا ہے، اور یہ اس میں جو ایک ہم نوعیت ہونے کا وزن آتا ہے، عنصر آتا ہے، اس پر ذرا زور دی جائے گی۔ تو یہاں ایک چیز پر غور کر لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو جب کہا جاتا ہے، جب عیسائی کہتے ہیں یا قرآن میں یہ گفتگو آتی ہے کہ ان کو بیٹا کہا جاتا ہے، مطلب عیسائیوں کے منہ سے میں، مگر وہ حقیقتاً بیٹے نہیں ہیں، اور اس کی نفی کی جاتی ہے، اس کی رد کی جاتی ہے، اور یہ بولا جاتا ہے یہ ایسا کلمہ ہے جو مطلب ایسا پہاڑ جو ہیں ضائع ہو جائیں اور آسمان پھٹ جائے، مطلب اس قسم کا ایک شدید مطلب بالکل مطلب خوف پیدا کرنے والا قول ہے، کلمہ ہے، یہ تم کیا بول رہے ہو، مطلب اتنا فطرت کے خلاف ایک بہت ہی وزنی اور غلط بات ہے یہ جو تم کر رہے ہو، اس کے بارے میں یہ بات آتی ہے۔ تو اس میں اصل بات کیا ہے، کیوں یہ اتنی خراب بات ہے، کیوں یہ اس لیے اتنی قابل مذمت معظمت جو بھی کہتے ہیں بات ہے، کیونکہ یہ بیٹے ہونے کے نتیجے میں بات یہ کی جا رہی ہے کہ اللہ جس نوعیت کا وجود ہے اسی نوعیت کا وجود یہ عیسیٰ ہے، مطلب یہ نوعیت، ہم نوعیت کر دینا کسی کو، بیٹے کا کیا مطلب ہوتا ہے، آپ نے ولادت فرمائی ہے تو وہ آپ کی نوعیت کی چیز ہے، تو یہ مطلب اللہ کو کہنا کہ ان نے ولادت فرمائی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، معاذ اللہ معاذ اللہ، تو یہ کیا بات کہی جا رہی ہے کہ آپ ان کی نوعیت کے بندے ہیں، آپ مطلب عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کی نوعیت کے انسان ہیں، معاذ اللہ، اللہ معاف کرے مطلب اتنی وضاحت کے ساتھ بولنے کے لیے، مگر اصل بات یہی ہے، اس وجہ سے یہ اتنا ایک بری بات ہے۔ تو یہاں جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہاں تکرار ہے، جیسے اللہ جب آیت تطہیرہ میں کہتا ہے کہ میں تم میں سے ساری رزق کی حقیقت کو بے وجود کروں گا اور تمہیں ایک مکمل طہارت بخش دوں گا، تو یہ جو رزق کی حقیقت بے وجود کرنا ہے، کیا اس میں طہارت کا مادہ موجود نہیں ہے، مگر اس کو تکرار کے ساتھ دو اندازوں میں، نفی اور تجدید کے ساتھ بیان کیا ہے، جیسا ہم کہتے ہیں۔ تو بہرحال، تو یہاں جو بات سمجھنے والی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سے جملے میں دو دفعہ ایک ہی حقیقت کا تکرار کر رہے ہیں، یہ میرا بیٹا سید ہے، یعنی کہ وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ سیدنا حسن کو کہہ رہے ہیں یہ میرا بیٹا، تو یہ میرا بیٹا جب وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے تو وہ بھی سید ہے، وہ بھی سید بنی آدم ہے، تو یہ جو ہم نوعیت ہونا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، اپنی بشریت میں، اب رسالت تو ختم، نبوت تو ختم، مگر بشریت میں جو ہم نوعیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو خاص، یعنی کہ ہم سب بنی آدم کی حیثیت سے ہم نوعیت ہے، مگر سید تو ان کی ولادت ہے، اور ان کے بیٹے جو ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں حسن اور حسین، جن کو وہ کہہ رہے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں، یعنی کہ یہ مجھ سے ہم نوعیت ہیں، یہ بات کی جا رہی ہے۔ تو وہ جو خاص ہم نوعیت ہیں، سید نسل جو ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ جو بشریت میں ہم نوعیت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ آبویسلی امت کی وہ ہیں، شان ہے، وہ آبویسلی امت میں جو پوٹینشل سب سے زیادہ ہے وہ سادات کا ہے، اور پوری بنی آدم میں جو اصل میں سیدی رکھنے کی قابل قوم ہے وہ سادات ہیں، کیونکہ وہ ہم نوعیت ہیں، وہ بیٹے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم بیٹے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اچھا، اور یہ جو تصور میں بیان کر رہا ہوں کہ بیٹا ہم نوعیت ہوتا ہے، اور اس کو اسی طریقے سے سمجھنا، یہ تینوں سیمیٹک، تینوں جو ابراہمک ریلیجنز ہیں اس میں یہ بات سمجھی جاتی ہے۔ عیسائی ظالم اور بے درد جو ہیں، مطلب شعور کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بیٹا کہنے کا حقیقت کیا ہے، اور وہ اسی وجہ سے اس کو بول رہے ہوتے ہیں، پکار رہے ہوتے ہیں جملے کو۔ اور پھر یہود کے یہاں بھی یہ بات جو ہے بالکل واضحات کے ساتھ ہے کہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ ہم نوعیت ہوتا ہے، اصل میں اس کا اصل جو ہے یہ بات، یہ تصور، یہ مطلب ایک انٹرپریٹیو کانٹیکسٹ، اور یہ مطلب ایک بیک گراؤنڈ کانسیپٹ جو ہوتا ہے آنٹولوجیکل، یہ انہی سے آیا ہے، مطلب یہود کو یہ بات بالکل واضح ہے، اور پھر ہمیں بھی عرب میں بھی، جو حضور کے زمانے میں بھی عرب تھے، ان کو بھی یہ چیز واضحات کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے
کہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ ہم نوعیت ہوتا ہے، بلکہ بھائی بھی جو پورا خونی بھائی ہو دو طرفہ وہ بھی بالکل ہم نوعیت ہوتا ہے، اور آپ کا اپنا بیٹا ہم نوعیت ہوتا ہے، اور آپ کے اباؤں کا بیٹا یعنی کہ آپ کے تایا اور چاچوں کا بھی بیٹا ہم نوعیت ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نوعیت کا تصور بیٹا اور بھائی اور کزن میں، یہ جو ہے سیمیٹک ریسز جو دو ہیں، یہود اور عرب دونوں میں یہ جو ہے بالکل واضحات کے ساتھ موجود ہے یہ فہم۔ اچھا، ہم فطرت اور پھر یہ تکرار کیا ہے اس گفتگو میں؟ تکرار کیا ہے کہ ایک دفعہ کہا یہ میرا بیٹا، تو اس میں سیدنا حسن کی سیدی کا اقرار ہو چکا ہے، پھر آگے بولنا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، تو یہ تکرار ہے، ایک طریقے سے دو طریقے سے ایک ہی جملے میں یہ بات کی جا رہی ہے۔ تو یہاں جو ہے یہ حضور کا ایکسپلسٹلی بھی کہہ دینا کہ یہ سید ہیں، اس کے مفہوم کو دیکھنا ہے۔ اچھا، اب ہمیں سمجھ میں تو آ گیا ہے کہ واضحات کے ساتھ کہ سیدنا حسن کی نسل خاص اور پھر سیدنا حسین کی اگر اس حدیث سے واضحات کے ساتھ تحویل کی جا سکتی ہے، دو طرفہ جو بھائی ہوتا ہے وہ بھی ہم نوعیت ہوتا ہے، تو اگر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہم نوعیت سیدنا حسن ہے تو پھر سیدنا حسین بھی ہم نوعیت ہے، مگر یہ بات سیدنا حسن علیہ السلام کے بارے میں خاص کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ شدت ہم نوعیتی جو ہے سیدنا حسن میں خاص ہے اور سیدنا حسین میں دوسرے درجے کی ہے، تو اس وجہ سے یہ کہا ان کے بارے میں خاص جا رہا ہے۔ اور یہ کیا ہے ہم نوعیتی؟ اب اس کو سمجھیے، یہ اصل میں سیدی بنی آدم کی یعنی کہ وہ صفت جس کی بنیاد پر، اور یہ سیدی بنی آدم کو سمجھنے کے بھی نا کئی طریقے ہیں، یہاں میں نے 5 بنائے تھے مگر چلو یہاں 3 ہی آئے، تو ان تینوں کو دیکھ لیں کہ سیدی جو ہے بنی آدم کو، اس کو سمجھنے کے 3 انداز ہیں، بلکہ 5 انداز ہیں مگر میں یہاں 3 بیان کر رہا ہوں، کہ وہ صفت جس کی بنیاد میں آدم علیہ السلام کو خلیف اللہ بنایا تھا یا خلیفۃ فی الارض بنایا تھا، وہ کیا ہے؟ علم الاسماء الحسنی، وہ نبات فرماتے ہیں، ملائکہ کو خبر پہنچاتے ہیں اسماء الکلہا کی، جب ان کو اللہ اس کا علم بخش دیتا ہے، تو یہ جو علم الاسماء کلہا ہے، یہ بنیاد اول ہے آدم علیہ السلام کی خلافت فی الارض کی۔ روح القدس نہیں، روح نفخت فیہ من روحی، جو روح پھونکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ بھی وہی حقیقت ہے، مگر دوسرا باعث کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اور تیسرا، اللہ جو ہے آدم کو تخلیق کرنے کے بعد، مطلب وہ ایک زندہ جاندار چیز بن جانے کے بعد، اس کو ایک مزید کن فیکون کہتا ہے، جس کی بنیاد پر اس کی حقیقی وجود، اس کی حقیقی انا، اس کی آئی ایمنس جو ہے حقیقتاً وہ پیدا ہو جاتی ہے یا وجود میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو وجود میں اس کی انا آتی ہے، یہ وجود میں اس کی روح آتی ہے، ایک اضافی تخلیق کے بعد ایک اضافی کن فیکون کی، یہ بھی اس کی خلافت کا باعث کہا جا سکتا ہے۔ تو اس کی بنیاد پر جو ہے، کیونکہ اس کو اسماء الکلہا کا علم ہے اور ان کی ذکر کے ذریعے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمام اس کی اسماء اور صفات کے ذریعے جان سکتا ہے، اس کا علم رکھ سکتا ہے۔ تو یہ جو علم کا اظہار آدم علیہ السلام میں ہوتا ہے، اس کی باعث پر وہ خلیفہ ہے۔ تو اب یہ جو باعث ہے جس میں جو بنی آدم میں سے جو آدم کا بیٹا، جس میں یہ صفات جو ہیں سب سے شدت کے ساتھ پائی جائیں، یعنی کہ اسماء حسنی اور تکمیلی اخلاق کا اظہار جس آدم کے بیٹے میں سب سے شدت کے ساتھ پایا جائے، وہ ہے سید بنی آدم، اور وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ سیدی کیا ہے کہ اسماء حسنی کا جو اظہار آدم علیہ السلام میں ہوا ہے، اور جس علم، جس عروج، جس کن فیکون کی بنیاد پر انا اور وجود کا اظہار آدم علیہ السلام میں ہوا ہے، وہ اظہار سب سے شدت کے ساتھ جو ہے سادات میں ہوتا ہے، خاص پہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی، اور پھر جو ذریت چلتی ہے سیدنا حسن اور سیدنا حسین میں، یہ جو ہے یہ ایک خاص مورل پوٹینشیلٹی جو ہے یہ خاص سادات میں ہوتی ہے اور ان سے بڑھ کے کسی میں بھی نہیں ہوتی۔ اچھا، اب دوسرا طریقہ جو یہ سیدی کا لفظ سمجھنے کا ہے کہ سیرت کا ایک واقعہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ارباب کا لفظ استعمال کیا، یوسف علیہ السلام نے،
اور وہ کہتے ہیں اپنے جو پریزن میں ان کے 2 سیل میٹ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو جیل میں دو آدمی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کی تقدیر ہوتی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، ایک کی تقدیر ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کی خدمت کرے گا، یعنی کہ وہ غلام ہوتا ہے اور غلام کا پھر ایک رب ہوتا تھا پرانے زمانے میں، تو وہ اس کی خدمت میں حاضر ہوئے گا واپس اور اس کو شراب پلائے گا، یہ اس کی تقدیر تھی۔ تو اس کی جو تقدیر اس کی جینے والی کی تقدیر تھی کہ وہ اپنی رب کی خدمت کرے گا، تو اس کو 2 دفعہ قرآن میں مطلب قرب کے ساتھ لہے قرآن میں یہ ذکر آتا ہے کہ ایک دفعہ اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ تمہاری خواب کی تحویل ہے کہ تم اپنی رب کی خدمت کرو گے، اور پھر آگے جا کے یوسف علیہ السلام اس کو مخاطب کرتے ہیں کہ جب تم اپنے رب کے پاس حاضر ہو تو میرا ذکر فرمانا۔ تو یہ 2 دفعہ استعمال ہوتی ہے یہاں۔ تو یہ رب کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ یہ غلام ہے، یہ عابد ہے، بلکہ یہ بھی اصطلاح نا رب اور عابد کی جو جوڑی ہماری شریعت میں جب خاص ہو گئی ہے اللہ اور بندے کی جوڑی کے لیے، وہ قرآن میں بھی اور باقی شریعتوں میں بھی یہ 2 اصطلاحات جو ہیں مطلب انسانوں کے مابین بھی یہ رشتے مطلب کسی حد تک کیے جاتے تھے اور شریعت کے خلاف نہیں تھا جب قرآن میں اس طریقے سے اس اسلوب میں بات بیان ہوئی ہے۔ تو سیرت کا ایک واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ اب جو ہے نا رب کی جو اصطلاح ہے وہ کسی کے لیے نہیں استعمال ہوگی سوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور پھر جو عابد کی بھی اصطلاح ہے وہ کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی اس طریقے سے، تو سوا مطلب اللہ کی بندگی کے لیے اصطلاح نہیں استعمال ہوگی۔ تو جب یہ اناؤنس کیا گیا تو اس کے بدلے میں مطلب رب کے بعد جو سب سے مطلب شدید فرق ہے 2 انسانوں کے مابین، یعنی کہ غلام اور اس کے مالک کے مابین جو ایک پاور ڈفرینشل ہوتا ہے، اس کے لیے جو لفظ کیا گیا کہ رب کے بعد کون ہوتا ہے؟ سید۔ رب کے بعد کون ہوتا ہے؟ سید۔ اس لیے یہ اصطلاح انبیاء کے لیے بھی خاص استعمال کی جاتی ہے، خاص طور پہ اپنے نبی کے لیے، اپنے رسول کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور پھر اس اقرار میں کہ سارے انبیاء سارے رسول بالکل ہم حکم ہیں، ہم امر ہیں، پھر باقی انبیاء کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو سید بنی آدم ہے، تو بنی آدم کی حیثیت سے بھی سید ہیں ہمارے، اور پھر ہمارے رسول کی حیثیت سے بھی ہمارے سید ہیں۔ تو جب یہ جو رب کی اصطلاح کو تبدیل کیا جاتا تھا اس کے بغیر سید آیا جاتا ہے، تو یعنی کہ اس کی حکمت کیا ہے کہ جو رب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رب جس کی نوعیت کا کوئی نہ ہو، جس کی نوعیت کا کوئی نہ ہو، یعنی کہ میں اس کی نوعیت، میرا اگر رب ہے تو وہ میری نوعیت کا نہیں ہو سکتا، اور اس حقیقی رب جو ہے اس کی نوعیت کا کوئی نہیں ہوتا، اور پھر جو سید ہوتا ہے وہ میری نوعیت کا ہوتا ہے، مگر وہ میری نوعیت کی جو خوبیاں ہیں، میری نوعیت کی جو اخلاقی صفات ہیں ان میں اس قدر عروج پر ہوتا ہے، ان میں اس قدر شدت پا چکا ہوتا ہے کہ میں ہر طریقے سے مایوس ہوں کہ میں کبھی بھی اس کا مقام پا پاؤں۔ تو وہ ہے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہیں تو بشر، ہیں تو بنی آدم، مگر کوئی اور بنی آدم ان کے سامنے بالکل انکساری محسوس کرتا ہے کہ میں ان کا مقام پا پاؤں ان صفت، اخلاقی صفت میں۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے سیدی کو سمجھنے کے لیے، اور آخری جو اصل میں شرعی نتیجے نکالنے والا طریقہ ہے سیدی کو سمجھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں دو خلیل ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، 2 خلیل ہیں، ایک کا نام ہے ابراہیم، سیدنا ابراہیم، ایک کا نام ہے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک ہے امام الناس اور ایک ہے سید بنی آدم، ایک ہے خلیل اللہ، ایک ہے حبیب اللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی مثال یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے 7ویں آسمان پہ کعبہ پر، جو 7ویں آسمان پہ کعبہ ہے اس پر کمر ٹکا کے بیٹھے ہیں آرام سے موت کے بعد، یعنی کہ وفات کے بعد، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو زندگی کے دوران چپلے پہنے ہوئے ان کو اسراء و معراج کے ذریعے عروج پہ لے کے جایا جاتا ہے، اور سدرۃ المنتہا پار اور عرش پار روح قدس کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اس مقام پر فائز کیا جاتا ہے جہاں کوئی انسان یا کوئی فرشتہ بھی پہنچ نہیں سکتا سوا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو ہے نا مطلب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے وزن کی تکمیل ہے، اور اس کی مزید کاملیت ہے، اور دین ابراہیم کی اس لیے ہی ان میں تکمیل جا کے ہوتی ہے۔ تو
اب کیا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا گیا، عہد کیا گیا، مطلب شرن وحی جلی کے ذریعے کہ آپ امام الناس ہیں، اور آپ ہی کی ذریت سے دیگر اب امامت ہوگی پوری ناس کی، یعنی کہ نبوت اور رسالت خاص کر دی جائے گی آپ کی ذریت میں۔ اب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عہد سیدی تو نہیں ہوا، وہی عہد سیدی نہیں ہوا اس معنی میں کہ اب جو ہے آپ تکمیل ابراہیم ہے تو وہ امام الناس ہیں تو آپ سید بنی آدم ہیں۔ ان دو اصطلاحات کی حکمت دیکھی جائے تو امام کو اگر مطلب سپر امام کے لیں یا امامت کی جو حقیقت ہے اس کا ختمی درجہ جو ہے وہ سیدی کا ہے، اور اگر آپ دیکھ لیں ناس کی جو تکمیلی سطح ہے، پہلے ناس آئی پھر بشر بنے، پہلے مطلب ناس اور بشر ایک ہی حقیقت کہہ سکتے ہیں، بلکہ بشر اور بھی پرانی حقیقت ہے، پہلے بشر تھے پھر انسانیت، انسان تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے بنی آدم جب روح پھونک دی گئی تو وہ بنی آدم بن گئے۔ تو یہ بنی آدم بھی جو ہے تکمیل ہے، مطلب جیسے حقیقت امامت کی تکمیل سیدی ہے تو حقیقت ناس کی تکمیل وہ بنی آدم ہے۔ تو سید بنی آدم اور امام الناس ان دو اصطلاحات میں بھی وہ ہے، مطلب ایک ربط اور تعلق ہے، مطلب ایک اصطلاح دوسرے کی تکمیل ہے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تکمیل ہے، اسی طریقے سے امامت ناس کی تکمیل جو ہے سیدی بنی آدم کی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں جو سید ہوتا ہے، جو سید ہوتا ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جو حضور کے بعد سیدنا حسن اور سیدنا حسین کے ذریعے برقرار اور موجود ہے دنیا میں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ امامت جو انسانیت کی تھی ذریت ابراہیم کے لیے، وہ پوچھتے ہیں فوراً جب عہد امامت ہوتا ہے اور میری ذریت، تو اللہ کہتا ہے نہیں، تمہاری ذریت میں سے جو ظالم ہوئیں گے ان کے لیے میرا عہد نہیں ہوئے گا، یعنی کہ جو ان میں سے عادل ترین ہے وہ نبی ہوئیں گے، اور جو عادل ہیں وہ امام ہوئیں گے، اور وہ امامت کی حقیقت میں شامل ہوئیں گے۔ تو اب یہ جو سیدی کی حقیقت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ہمارے لیے وحی جلی میں نہیں آئی ہے، یہ کتابت میں نہیں آئی ہے، جس طریقے سے امامت ناس کتابت کے ذریعے وحی جلی کے ذریعے قائم شدہ تھی، یہ چیز جو ہے سیدی بنی آدم کی، کیونکہ اب رسالت ختم، نبوت ختم، اور تکمیل شریعت کا بھی یہ تقاضا تھا کہ انسانیت پر پھر ایسا کوئی مطلب امریت، اس قسم کی دین کی جو امریت ہے، جو وحی کی بنیاد پر امریت ہے جلی، اس طریقے سے امریت نہیں رکھی جائے، اس کی بلاغت کا تقاضا تھا، شریعت کی بلاغت کا تقاضا تھا۔ تو اس وجہ سے سیدی جو ہے بنی آدم کی وہ حکمت میں آئی ہے، وہ امامت، وہ کتابت میں نہیں آئی ہے جس طریقے سے امامت آئی ہے، وہ خالی حکمت میں آئی ہے۔ تو یہ آخری اور سب سے جو ضروری سے تو وہ حکمت کا تو یہی تقاضا ہے کہ سیدوں کو امیر بنایا جائے، سیدوں کو امام بنایا جائے، سیدوں کو سب سے آگے رکھا جائے، مگر یہ وہ نہیں ہے، مطلب کتابت نہیں ہوئی ہے ہماری آخری شریعت میں۔ اچھا اچھا، ایک دفعہ یہ دیکھ لیجئے کہ جو حسن علیہ السلام ہیں ان کے لیے یہ خاص بات آئی ہے، مگر حسین علیہ السلام پر بھی اطلاق ہوتا ہے کیونکہ وہ ان کے بھائی ہیں، یعنی کہ ان کے نفس ہیں۔ تو یہ بھی چیز جو ہے بالکل شریعت میں بھی، اور پھر مطلب پہلے بھی، مطلب جو سمیٹک ریسز ہیں یہود اور عرب دونوں میں بھی یہ بات سمجھی جاتی ہے۔ آپ کا بھائی بھی آپ کا نفس ہوتا ہے اسی طریقے سے جیسے آپ کا والد آپ کا نفس ہوتا ہے یا بیٹا نفس ہوتا ہے۔ اچھا، میں نے بات کر دی ہے، جو میرے نوٹس ہیں وہ ساری میں بات کر چکا ہوں، تو انشاءاللہ یہاں ویڈیو ختم کرتے ہیں، پھر آپ لوگوں سے بات رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔